السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ چین اور امریکہ کے درمیان جنیوا اقتصادی و تجارتی مذاکرات کا مشترکہ بیان۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے پاکستان اور بھارت سیز فائر برقرار رکھیں گے۔ اور نئے عہد میں چین کی قومی سلامتی پر وائٹ پیپر کا اجرا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین اور امریکہ کے درمیان جنیوا اقتصادی و تجارتی مذاکرات کے مشترکہ بیان کے مطابق دونوں ممالک نے 14 مئی 2025 سے پہلے جن اقدامات کو اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے وہ یہ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو اقدامات اختیار کیے جائیں گے ان میں اول یہ کہ 2 اپریل 2025 کے ایگزیکٹو آرڈر میں چین کی مصنوعات بشمول ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے اور مکاؤ خصوصی انتظامی علاقے کی مصنوعات پر عائد محصولات میں ترمیم کی جائے گی، جس میں ابتدائی 90 دنوں میں 24% ٹیکس کا نفاذ معطل کیا جائے گا، جبکہ اس ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق 10% ٹیکس برقرار رہے گا۔ دوم یہ کہ چینی مصنوعات پر 8 اور 9 اپریل 2025 کے ایگزیکٹو آرڈر میں عائد اضافی ٹیکس کو ختم کیا جائے گا۔ مشترکہ بیان کے مطابق چین کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جائیں گے ان میں اول یہ کہ محصولات میں ترمیم کی جائے گی، جس میں ابتدائی 90 دنوں میں امریکی مصنوعات پر عائد 24% ٹیکس کا نفاذ معطل کیا جائے گا، جبکہ ان مصنوعات پر باقی 10% ٹیکس برقرار رہے گا، اور چین کے ٹیکس کمیشن کی جانب سے 2025 کے اعلامیہ نمبر 5 اور 6 کے تحت ان مصنوعات پر عائد اضافی ٹیکس کو ختم کیا جائے گا۔ دوم یہ کہ 2 اپریل 2025 سے امریکہ کے خلاف کیے گئے غیر محصولاتی جوابی اقدامات کو معطل یا ختم کیا جائے گا۔ ان اقدامات کے نفاذ کے بعد چین اور امریکہ ایک میکینزم قائم کریں گے تاکہ اقتصادی و تجارتی تعلقات پر بات چیت جاری رکھی جا سکے۔ ضرورت کے مطابق فریقین متعلقہ اقتصادی و تجارتی امور پر عملی سطح پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ 12 مئی کو چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے چین امریکہ جنیوا اقتصادی و تجارتی اعلیٰ سطحی مذاکرات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مذاکرات میں طے پانے والا مشترکہ بیان فریقین کے مابین برابری کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے اختلافات کے حل کی جانب ایک اہم قدم ہے، جس نے اختلافات کو مزید دور کرنے کے حالات پیدا کیے ہیں اور تعاون کو گہرا کرنے کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں عملی پیش رفت ہوئی ہے، جس میں دونوں اطراف نے محصولات میں نمایاں کمی کی ہے۔ امریکہ نے کل 91% اضافی ٹیرف ختم کیے ہیں، جبکہ چین نے بھی اس کے جواب میں 91% جوابی ٹیرف ختم کیے ہیں۔ امریکہ نے 24% ریسیپروکل ٹیرف کے نفاذ کو معطل کیا ہے، اور چین نے بھی اسی طرح 24% جوابی محصولات کے نفاذ کو معطل کر دیا ہے۔ وزارت تجارت نے کہا کہ یہ اقدام دونوں ملکوں کے مینوفیکچررز اور صارفین کی توقعات کے مطابق ہے، اور یہ دونوں ممالک اور دنیا کے مشترکہ مفادات سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کو امید ہے کہ امریکہ موجودہ مذاکرات کی بنیاد پر یک طرفہ اضافی ٹیکس کے غلط طریقہ کار کو مکمل طور پر درست کرے گا، اور باہمی تعاون کو بڑھاتے ہوئے چین امریکہ اقتصادی و تجارتی تعلقات کی صحت مند، مستحکم اور پائیدار ترقی کو برقرار رکھے گا، تاکہ عالمی معیشت میں مزید یقین اور استحکام پیدا کیا جا سکے۔ 12 مئی کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان فائر بندی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے بنیادی اور طویل مدتی مفادات کے مطابق ہے، علاقائی امن و استحکام کے لیے فائدہ مند ہے، اور بین الاقوامی برادری کی عام توقعات کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اس کی حمایت اور خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے آغاز ہی سے چین نے متعلقہ فریقوں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھا اور دونوں ممالک سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ چین توقع رکھتا ہے کہ بھارت اور پاکستان جنگ بندی برقرار رکھیں گے اور دوبارہ کشیدگی سے گریز کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کی سیاسی راہ پر واپس آئیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین بھارت اور پاکستان کے ساتھ روابط برقرار رکھنے اور ان کے مابین مکمل اور مستقل جنگ بندی کے حصول نیز علاقائی امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
چینی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کی جانب سے 12 مئی کو نئے عہد میں چین کی قومی سلامتی پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا جو مقدمے اور اختتامی کلمات کے علاوہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا کہ نئے عہد میں چین کی قومی سلامتی کا عمل چینی خصوصیات کی حامل قومی سلامتی کی راہ پر گامزن ہے اور یہ ایک جامع نظاماتی اور نسبتاً بڑی سلامتی ہے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ چین ترقی اور سلامتی کو ہم آہنگ کرنے پر بہت توجہ دیتا ہے، اعلیٰ معیاری ترقی اور اعلیٰ معیاری سلامتی کے درمیان اچھے تعامل کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور کھلے پن اور سلامتی کی مشترکہ ترقی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وائٹ پیپر میں یہ بھی کہا گیا کہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کا سلامتی باب ہے۔ چین مشترکہ مشاورت، مشترکہ تعمیر اور مشترکہ قواعد کے حامل عالمی حکمرانی کے نظریے کی پیروی کرتا ہے، حقیقی کثیر الجہتی پر قائم ہے اور عالمی سلامتی کے حکمرانی کے نظام کو ایک زیادہ منصفانہ اور معقول سمت کی جانب بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کے تحت CGTN نے پیرو کی سین مارٹن یونیورسٹی، لاطینی امریکہ چینی سیاست اور معیشت کے تحقیقی مرکز اور چلی کی سینٹیاگو یونیورسٹی کے ساتھ مل کر 10 لاطینی امریکی ممالک کے 2500 جواب دہندگان پر مبنی ایک سروے کا نتیجہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق جواب دہندگان چین اور لاطینی امریکہ کے تعاون کی کامیابیوں اور مستقبل کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں اور چینی و لاطینی امریکہ ہم نصیب معاشرے کو لاطینی امریکہ کے زیادہ تر عوام کی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ سروے کے مطابق 91% جواب دہندگان کا ماننا ہے کہ چینی معیشت کی طویل مدتی ترقی کا رجحان برقرار رہے گا۔ 82.9% جواب دہندگان نے کہا کہ چین کا ترقیاتی ماڈل لاطینی امریکہ کے ممالک کے لیے سیکھنے کے قابل ہے۔ 86.2% لاطینی امریکی جواب دہندگان نے چین کے بارے میں، جبکہ 87.7% نے لاطینی امریکہ میں سرمایہ کاری اور کاروبار کرنے والی چینی کمپنیوں کے لیے مثبت رویہ ظاہر کیا ہے۔ سروے میں 18 سے 24 سال کے نوجوان جواب دہندگان میں 87.7% نے چین کے بارے میں اپنی پسندیدگی ظاہر کی ہے، جبکہ 25 سے 34 سال کے جواب دہندگان میں یہ شرح بڑھ کر 92.2% ہے۔ 80.4% جواب دہندگان نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لاطینی امریکہ کی اقتصادی اور سماجی ترقی پر مثبت اثرات کی تعریف کی اور 90% کا ماننا ہے کہ چین کی لاطینی امریکہ میں سرمایہ کاری مقامی اقتصادی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ سروے میں شامل ممالک میں برازیل، میکسیکو، ارجنٹائن، چلی، پیرو، ہنڈوراس، پاناما، نکاراگوا، ایل سیلواڈور اور ڈومینیکن شامل ہیں۔ جواب دہندگان کی عمر 18 سے 55 سال کے درمیان ہے اور یہ سروے سیمپل ان ممالک کی مردم شماری کی عمر اور جنس کی تقسیم کے مطابق ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 11 مئی کو ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مسئلے پر ملتوی کیے گئے بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہوا۔ ایران کے خارجہ امور کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ حالیہ مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کٹھن لیکن فائدہ مند تھے۔ اگلے دور کے مذاکرات کے وقت اور مقام کا اعلان عمان کی جانب سے کیا جائے گا۔ ایک اعلیٰ امریکی اہلکار نے کہا کہ دونوں فریقوں نے تکنیکی مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور 3 مئی کو ہونا تھا، جسے 11 مئی کو منعقد کیا گیا۔ کچھ تجزیہ کاروں نے اشارہ دیا ہے کہ اس تاخیر کے پیچھے موجود مذاکراتی عمل کی کمزوری اور اہم مسائل پر دونوں فریقوں کے موقف کی پیچیدگی اور اختلافات کی عکاسی ہوتی ہے۔ حماس نے 11 تاریخ کی رات ایک بیان میں کہا کہ وہ امریکی اور اسرائیلی دوہری شہریت کے حامل ایک زیر حراست فوجی ایڈن الیگزینڈر کو رہا کرے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ ایڈن الیگزینڈر کی رہائی غزہ کی پٹی میں فائر بندی، سرحدی گزرگاہوں کو کھولنے اور امدادی سامان کو غزہ کی عوام تک پہنچانے کی کوششوں کا حصہ ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ حماس فوری طور پر بڑے پیمانے پر مذاکرات کرنے کی تیاری میں ہے اور جنگ کے خاتمے، زیر حراست افراد کے تبادلے اور ایک آزاد اور ماہر کمیشن کی نگرانی میں غزہ کی پٹی کے انتظام کے لیے اپنی پوری کوششیں کرے گی تاکہ اس علاقے میں آنے والے کئی سالوں تک سکون اور استحکام رہے، اس کی تعمیر نو کی جائے اور ناکہ بندی کا خاتمہ ہو۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ اعتصام الحق کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔